یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ کی فہم و فراست اور عقل و دانش کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعہ بیان کریں، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار پاک ٹی وی 1 کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی ہر خوبصورت ویڈیو فوری طور پر مل سکے۔ امام وکی بن جرا بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا حافظ تھا۔ اس کو بے شمار احادیث زبانی ازبر تھی۔ ایک دن اس کی بیوی جو اسے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی اسے بہت چاہتا تھا، ان کے درمیان کسی بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس حافظ الحدیث نے بیوی سے کہا کہ اگر تو نے مجھ سے طلاق مانگی اور میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھے 3 طلاقیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر آج کی رات میں نے تجھ سے طلاق طلب نہ کی تو میرے سارے غلام آزاد ہوں اور سارا مال صدقہ۔ یہ کہنے کے بعد دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ چونکہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، یہ غصے میں وہ ایک دوسرے کو قسم دے چکے تھے۔ اب ان کے پاس اس کا کوئی حل نہ تھا۔ دونوں حضرت وکی بن جرا کے پاس آئے اور انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا اور انہیں کہنے لگے کہ یا شیخ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں۔ حضرت وکی بن جرا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کا کیا حل ہو، لہٰذا میں آپ کو قاضی ابو لیلہ کے پاس لیے چلتا ہوں تاکہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ وہ دونوں کو لے کر قاضی ابو لیلہ کے پاس چلا گیا۔ قاضی ابو لیلہ نے دونوں کا مسئلہ سنا تو بڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے تو اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کریں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جائیں، شاید وہ کوئی آپ کے مسئلے کا حل بتا سکے۔ وہ دونوں میاں بیوی اور امام وکی بن جرا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ بھی کافی دیر سوچتے رہے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہارے مسئلے کا کوئی حل بیان کر سکیں۔ وہ حافظ الحدیث حضرت امام ابو حنیفہ کو سخت ناپسند کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے ہمسائے میں رہتے تھے، مگر وہ انہیں اکثر تن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے اور ان پر شدید تنقید کیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس جاتے ہوئے خیا آتی ہے، اب ہم انہی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائیں جنہیں ہم پہلے برا بلا کہتے تھے۔ حضرت امام وکی بن جرا نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ پھر وہ تینوں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے پوچھا تم نے کیسے قسم اٹھائی تھی، اور اسی طرح عورت سے بھی یہی سوال کیا۔ پھر فرمایا اب تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قسموں سے بری ہونا چاہتے ہو اور اپنے درمیان جدائی بھی پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا ہاں حضور ہم ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اور تب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا کہ تم اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرو اور اپنے خاوند سے کہو کہ مجھے طلاق دے دو۔ اور امام صاحب نے اس کے خاوند سے کہا کہ تم اسے اس طرح طلاق دے کہ تجھے اسے کہہ کہ تجھے طلاق ہے اگر تم چاہے۔ جب اس نے کہا تو پھر عورت سے فرمایا تم اب کہہ دے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں طلاق نہیں چاہتی۔ پھر فرمایا تم اپنی قسموں سے بری ہو گئے ہوں۔ تب امام صاحب سائل محدث سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس آدمی پر تن و
तनो तशनी करने से जिससे तुमने इल्म हासिल किया हो। हजरत वकी बिन जरा फरमाते हैं कि इसके बाद दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के आखिर में इमाम साहब के लिए खुसूसी तौर पर दुआ किया करते थे। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम उमैश और इनके हम असर उलमा को मैंने फरमाते हुए सुना है कि इस आदमी की मिसाल जो हदीस तो हासिल करता है मगर फ़िक़्ह हासिल नहीं करता, इस आदमी की तरह है जो दुआएं तो जमा कर लेता है मगर ये नहीं जानता कि कौन सी दुआ किस मर्ज़ के लिए है, यहाँ तक कि तबीब के पास आकर मालूम कर ले। इसी तरह मुहद्दिस जब तक फ़क़ीह के पास ना आए हदीस पर अमल करना नहीं जानता, इसलिए कि मुहद्दिसीन कौल शनासे रसूल हैं और फ़क़ीह मजाजे शनासे रसूल हैं। अगर मुहद्दिस एक हदीस सुनकर इस पर अमल शुरू कर दे, इसका अमल करना इस तबीब की तरह होगा जो दुआओं की अफादियत जानने के बगैर दुआई दे रहा हो, इसलिए कि वो ये नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा इस फरमान से क्या था। और फ़क़ीह तबीब की तरह हर हदीस की इल्लत, मौका, महल, नासख़ व मंसूब वगैरह कुल अमूर का जानने वाला होता है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है, हमारे YouTube चैनल स्टार पाक TV1 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो फौरी और बर वक्त मिल सके। मज़ीद बड़ा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।